وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لگایا ہوا ایک باغ ہے. حضرت نے خدمت کی ذمہ داری دی تھی، سو اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ خدمت جاری رہے. حضرت کے خلفاء میں سے کوئی آ جاتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ وہ بات کر لیں، اور میں ان حضرات سے کہہ بھی دیتا ہوں کہ بھئی آپ ہیں تو بات آپ ہی کریں کہ نہیں آپ کریں. تو سچی بات ہے میں تو وہ ایک گاڑی میں ایک اور ٹائر رکھا ہوتا ہے نا ڈکی میں، اسٹیپنی، اسپیئر ویل کہتے ہیں اس کو. کوئی ٹائر گڑبڑ کر جائے تو چلو اس کو لگا دو وقتی طور پہ. تو ہمارا حال تو یہ ہے، اگر حضرت کے خلفاء میں سے کوئی آ جائے تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہی بات کریں. اب کوئی نہیں ہوتا تو پھر مجبوراً اسی اسپیئر ویل سے کام چلانا پڑتا ہے. اللہ پاک قبول فرما لے. کہنا سننا مقصود بالکل مجمع نہیں ہے. اس دفعہ رمضان میں کسی نے مجھ سے کہا، کوئی مہمان آئے وہ اعتکاف کے دوران ملنے کے لیے، تو فرمانے لگے کتنے احباب ہوتے ہیں. میں نے بتایا رات کو زیادہ سے زیادہ 30 35 40 ہو جائیں تو لگتا ہے کہ آج بہت ہیں. پھر کچھ احباب رک جاتے ہیں 7 8 10 12، بقیہ چلے جاتے ہیں جو قریب کے ہیں. پھر اس کو آنا ہے. اور میں نے کہا کہ جی جو صبح کی مجلس ہوتی ہے اس میں کبھی 100 سوا 100 200 250 کبھی کبھی 300 تک چلے جاتے ہیں. تو فرمایا کہ آپ اصل میں ہر ہفتے کرتے ہیں نا، مہینے میں ایک دفعہ کیا کریں تو مجمع زیادہ ہوگا. ہمارے حضرت نے ہمیں مجمع نہیں سکھایا ہے، ہمارے اکابر نے ہمیں مجمع نہیں بتایا ہے. اللہ کا نام لینا ہے. آپ نے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ کئی دفعہ سنا ہوگا. دہلی کی جامع مسجد میں بیان کیا، اور معمولی بیان نہیں ہوتا تھا، بڑا زوردار بیان ہوتا تھا. ایسا بیان کہ مجمع کا مجمع توبہ کرتا تھا. بہت معروف ہے کہ اس بازار کی طرف نکل گئے جہاں ناچنے والی عورتیں ہوتی تھیں، اور صدا لگائی فقیر کی سن لو فقیر کی سن لو. تو پیسے دے کر بھیج دیا نیچے کام والیوں کو، ماسیوں کو، کام والیوں کو، کہ جو فقیر آواز لگا رہے دے دو. جب آئیں انہوں نے پیسے دینے کا، نہیں یہ فقیر پیسے میں نہیں مانگتا، یہ تو کچھ اور چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ کہا بولو سنانا چاہتا ہوں کچھ. بلا لیا گیا اوپر. جس جگہ برائی کے تذکرے ہوتے تھے، جس جگہ برائی کی محفل لگتی تھی، حضرت وہاں بیٹھ گئے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ.
چونکہ عورتیں تھیں سامنے، اپنے اوپر کپڑا ڈال لیا اور پھر بیان شروع کیا۔ ان کا بیان ہوتا رہا، لوگ عورتیں روتی رہی۔ بیان ختم ہوا، سب نے توبہ کی۔ ایسے بیان کرنے والے، ایسے بات کو دل سے رکھنے والے۔ تو دہلی کی جامع مسجد میں بیان کر کے باہر نکلے، مجمع واپس جا رہا تھا، تو اتنے میں ایک آدمی ہانپتا کانپتا آیا اور کہنے لگا حضرت بیان ختم ہو گیا؟ فرمایا ہاں وہ تو ختم ہو گیا۔ اوہو، میں تو بڑی دور سے آیا تھا۔ اچھا وہ زمانہ سواریوں کا تو تھا نہیں، یا تو پیدل ہے یا یہ والی سواری، گھوڑا اور گدھے اور جو بھی سمجھو۔ کہ حضرت میں تو بہت دور سے آیا تھا۔ تو اس کی آہ تھی۔ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا، مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے، کہ واقعی تم سننا چاہتے ہو کہ شاہ اسماعیل نے کیا بات کی؟ کہ ہاں۔ اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو پکڑ کے سیدھا ممبر کے پاس لے گئے، ممبر پہ بیٹھ گئے اور کہا سنو۔ کہنے لگا کہ شاہ صاحب ایک آج میرے ایک اکیلے کے لیے آپ بیان کریں گے پورا؟ کہاں پورا بیان کروں؟ تو میرے اکیلے کے لیے اتنی مشقت؟ تو جواب دیا کہ جب بڑا مجمع تھا یہاں تو بھی مقصود تو اللہ کی رضا تھی، تم ایک اکیلے بیٹھے ہو گے، مقصود تو اللہ کی رضا ہی ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ معاملہ اپنے اکابر کا دیکھا۔ چند لڑکے، میرے خیال مشکل سے 5 یا 6 ہوں گے، وہ تیار ہوئے کہ جی ہمیں جی وہ تبلیغ میں جانا ہے۔ نئے بچے نہیں تھے، نوجوان تھے۔ میں نے کہا چلو میں چھوڑتا ہوں۔ وہاں مدنی مسجد مکی مسجد تھی اس زمانے، پہنچا تو دیکھا کہ سب بیان وغیرہ ختم ہو گیا، تشکیلوں سے لوگ فارغ ہو گئے، اور بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ یہاں کراچی کے امیر تھے تبلیغی جماعت کے، وہ واپس جا رہے ہیں۔ ان کا گھر مسجد کے بعد پورا صحن، اور صحن کے بعد ان کا وہ کوارٹر جیسا بنا ہوا تھا۔ تو وہاں داخل ہونے والے تھے، میں تیزی سے پہنچا اور میں نے کہا یہ چند نئے لڑکے آئے ہیں تو میں کس کے حوالے کروں؟ دیکھا انہوں نے اور ایسے ہاتھ پکڑا اور چلتے چلے۔ میں یہ سمجھتا رہا کسی کے حوالے کرنے جا رہے ہیں، لے کے گئے مکی مسجد کے ممبر بیٹھے، وہ 5 بچے بیٹھے اور بیان شروع۔ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، اور ایسوں کو بھی جانتے ہیں جو یہ کہیں کہ ٹھیک ہے بیان کرنے چاہوں گا، مجمع کتنا ہوتا ہے؟ ہاں پہلے بتاؤ بھائی مجمع کتنا ہوتا ہے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارا کہنا سننا اللہ قبول کر لے، قبولیت ہو گئی تو مزے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض بزرگ ایسے گزرے کہ رمضان سے 6 مہینہ پہلے سے دعا کرتے تھے، اے اللہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں دلا دے، اے اللہ کسی صورت یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں مل جائے، اے اللہ اس کی عبادات، اس کی ساعتیں، اس کی وہ گھڑیاں جن میں تو قبول کرتا ہے، لوگوں کو بخشتا ہے۔ 6 مہینہ پہلے سے، پھر 6 مہینہ، پھر رمضان آ جاتا، اور رمضان میں اللہ کو مناتے، اللہ سے مانگتے۔ جب رمضان ختم ہو جاتا تو حضرت رحمۃ اللہ نے سنایا کہ اگلے 6 مہینے وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ یہ جو رمضان گزرا ہے اس کو قبول فرما لے۔ معاملہ سارا قبولیت پر ہے۔ ہاں، بڑی بڑی تقریریں، بڑے بڑے مجمع، یہ قبول ہیں، سبحان اللہ۔ قبول نہیں ہیں تو کل حجت بنیں گے۔ یہ مجمع سے بات کرنا، حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے یہ مجمع تو مزے میں ہے، سن رہا ہے نا، صرف بات کرنے والا پھنسا ہوا ہے، بات کرنے والا پھنسا۔ ایسی بات کرنا ہے، کیسی بات کرنا ہے، ایسی بات ہوئی، کیسی بات ہوئی۔ فرماتے تھے کہ اپنا دھیان اللہ کی طرف رکھو بس۔ تھانوی رحمۃ اللہ نے تو ڈرا دیا،
حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ فرماتے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو نصیحت کر رہا ہے، وہ ایک آدمی کو نصیحت کر رہا ہے یا ایک مجمع کو نصیحت کر رہا ہے، اور یہ نصیحت کرنے والا یہ سمجھے کہ یہ مجمع ان باتوں کا بڑا محتاج ہے، اس کو سمجھانا چاہیے، اس کو سکھانا چاہیے، اگر اپنے آپ کو ان سے کم محتاج سمجھے، سامنے والے مجمع کو زیادہ محتاج سمجھے، فرمایا اس کا نصیحت کرنا حرام ہے، یہ ایک کو کر رہا ہو یا مجمع کو کر رہا ہو۔ سخت کام ہے، سخت کام ہے۔ میں نے ایک زمانے میں بات کرنا چھوڑ دیا تھا، تو مکہ مکرمہ کے ایک بزرگ نے سمجھایا، میں نے کہا اخلاص بہت مشکل ہے، اخلاص بہت مشکل ہے۔ فرمانے لگے لگے رہو، لگے رہو، مانگتے بھی رہو، مانگتے بھی رہو، اور جب مانگتے رہو گے تو اللہ مرنے سے پہلے اخلاص دے دے گا، ساری زندگی کی محنت کا ثواب الگ۔ بہت خوش ہوا میں، یہ باتیں یاد آ رہی ہیں تو جو ذہن میں آ رہی بتا رہا ہوں۔ اطمینان کس وقت ہوا؟ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں۔ یہ وہ بزرگ ہیں جن کے بارے میں بڑے مشہور قصہ ہے، بڑا مشہور قصہ ہے، ماننے والے مانتے ہیں کہ یہ چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور نہ ماننے والے نہیں مانتے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ یہی وہ بزرگ ہیں کہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضر ہوئے تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو وہاں سے بھی درود شریف پڑھتا تھا، وہ آپ تک پہنچایا جاتا تھا، آج یہاں آ کر پڑھ رہا ہوں، کیا اچھا ہو کہ آج تو میرے لیے سلام کا جواب مل جائے۔ تو روضہ مبارک سے، اب تو جالیاں ہیں، وہ زمانہ ایسا نہیں تھا، تو وہاں قبر مبارک سے ہاتھ نکلا روشن چمکدار، کتابوں میں لکھا 50,000 آدمیوں کا مجمع تھا، یہ کھلی جگہ تھی تو بعد میں ترکوں نے بنائی، 50,000 آدمیوں کا مجمع تھا جس نے اس کا مشاہدہ کیا۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس مجمع میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ موجود تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ یہ شیخ احمد کبیر رفاعی بہت ہی زیادہ متواضع تھے، تواضع بہت تھی ان کے اندر، اپنے آپ کو چھپاتے تھے، اور جب یہ واقعہ پیش آ گیا تو یہ تو ایک آدمی ہے نا، ایک وجد میں آ کر، ایک کیفیت میں آ کر اللہ کے رسول سے یہ عرض کر بیٹھا، اور وہ قبولیت ہو گئی۔ اب خیال آیا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، تو جا کر جو مسجد نبوی کا نکلنے کا دروازہ تھا وہاں لیٹ گئے کہ لوگ جو جا رہے ہیں میرے اوپر سے چل کے جائیں، یہ میرا علاج ہے۔ لوگ جاتے رہے چل کے اوپر سے۔ تو جن بزرگوں نے یہ روایت نقل کی ہمیں، حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمہ اللہ، ہمارے شیخ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، فرماتے تھے کہ جن بزرگوں نے نقل کیا ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے بھی کیا ایسے ہی اوپر سے؟ کہا ہم تو ان کی کیا درجے کو جانتے تھے، ہم ایسا کرتے تو ہمارے ساتھ تو بڑا نقصان ہو جاتا۔ حضرت ان کا خواب سناتے تھے کہ ایک خواب دیکھا، جنت میں جانے کے لیے بڑی بھیڑ ہے، اس دروازے پہ جاؤں نماز، باب الصلاح، اس پہ جاؤں باب الریان روزے والوں کے، وہاں جاؤں بھیڑ، ادھر جاؤں بھیڑ، ادھر جاؤں بھیڑ، بڑا پریشان۔ بالآخر ایک دروازہ نظر آیا جس کے اوپر بھیڑ نہیں ہے، تو جلدی جلدی وہاں پہنچا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا باب التواضع۔ کم لوگ ہیں جو تواضع کے ساتھ رہ پاتے ہیں، ورنہ یہ نفس اور یہ شیطان بڑے بدماش ہیں۔ ارے اس دفعہ تو بتائے گا آپ، اس دفعہ تو ماشاءاللہ تو نے اتنے قرآن پڑھے، ہاں، پھر 4 لوگوں میں جب بیٹھے تو کہلوائے گا، پتہ ہے اس دفعہ تو بڑا زبردست تھا رمضان۔ کیوں بھائی کیا تھا؟
اتنے قرآن ختم کیے. لو بھائی، اب یہ لوگوں کو بتا کر اور شیطان کے پھندے میں پھنس رہا ہے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نہیں بلکہ واقعہ سنا رہے تھے. اور فرمایا کہ ایک حاجی صاحب تھے، ان کے پاس کوئی مہمان آیا تو انہوں نے خادم کو آواز دی کہ دیکھنا اس سراہی میں سے پانی لانا جو میں دوسرے حج سے لے کر آیا تھا. ثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا اس ظالم نے ایک جملے میں اپنے 2 حج برباد کر دیے. یہ بڑا ظالم ہے، بڑا دشمن ہے، کوئی لمحہ جانے نہیں دیتا. یہ بول رہا ہے، اس کے بولنے میں کچھ ایسا کر دو کہ یہ برباد ہو جائے. کبھی کبھی بولنے میں بھی برباد ہو جاتا ہے. کوئی لفظ بولتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنا دیتا. ہوتا نیک آدمی تھا، کوئی لفظ بول دیا، اس کے خاموش رہنے میں اس پر بھی کچھ نہ کچھ داؤ لگاتا ہے. کیسے اس کو، ہاں میں تو بڑا متقی ہوں، اب زیادہ باتیں نہیں کرتا. اف، ایک لمحے کو یہ شیطان ہم سے غافل نہیں ہے. کیوں؟ ہماری اس کی دشمنی ہے. آپ کا دشمن، جانی دشمن، وہ سامنے ہو، اس کے پاس ہتھیار بھی ہو، آپ غفلت میں بیٹھو گے؟ کوئی نہیں اس مجمع میں جو یہ کہے کہ میں غفلت میں بیٹھوں گا. لیکن شیطان جانی نہیں، جان سے بڑا ایمانی دشمن ہے. ہم نے اس کے ساتھ معاملہ معمولی نہیں کیا. ہم نے کیا کیا؟ یہ ہمارے ابا آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نکالا گیا. اس کی ہماری دشمنی ہو ہم بھولا بیٹھے، وہ نہیں بھولا. چپے چپے پر اس کی عبادت، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں سجدہ نہ کیا ہو. اور ہوتے ہوتے فرشتوں کا استاد، سردار، اور ایک جھٹکے میں کیوں؟ رب کا حکم توڑا ہے اور سجدہ نہیں کیا ہے. اب وہ سجدہ عبادت کا تھوڑی تھا. وہ تو یہ فوجی کرتے نا، جب وہ جھنڈا اوپر جاتا تھک سے ایک سلوٹ مارتے ہیں، وہ تو آدم کی کو ایک سلوٹ تھا. کیوں؟ سوچو تو صحیح، صرف آدم تھوڑی تھے. آدم کی صلب میں محمد بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب. اور جانے کتنے انبیاء تھے. آدم کو تو علامتی طور پر سجدہ ہو رہا تھا. خیر، عرض کچھ اور کر رہا تھا کہ وہ دشمن ہے، ایسا دشمن کہ وہ کسی وقت غافل نہیں ہے. حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے اس طور پر، بات کرتے تھے اللہ سے، کلیم اللہ تھے. ایک دفعہ طور پر جا رہے تھے اللہ سے ہم کلام کرنے کی غرض سے، تو راستے میں شیطان مل گیا. شیطان مل گیا، کہنے لگا موسیٰ اللہ تعالیٰ سے کہنا مجھے معاف کر دیں. موسیٰ علیہ السلام نے یہ اس کا پیغام پہنچا دیا کہ اللہ یہ شیطان ملا، کہتا ہے مجھے معاف کر دیں. یہ تاریخی روایت ہے، حدیث نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس سے کہو کہ آدم کو تو سجدہ نہیں کیا، آدم کی قبر کو جا کر سجدہ کر لے. واپس ہوئے، پوچھا بھائی ہمارا پیغام پہنچایا تھا؟ کہاں پیغام پہنچایا تھا؟ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم آدم کی قبر کو سجدہ کر لو تو ہم معاف کر دیں گے. کہنے لگا زندہ تھا تو نہیں کیا، اب مرے ہوئے کو کیا کروں؟ یہ ہماری آپ کی دشمنی ہے اس سے.
ایسی ویسی نہیں، ایسی کہ ہم میں سے ہر آدمی کو اس کا بس چلے ابھی جہنم میں ڈلوا دے. ہم غافل ہیں، بالکل غافل. اس لیے رات بھی یہ بات عرض کی تھی کہ رمضان گزرا ہے، اس کی قبولیت کی دعائیں کی جائیں. اللہ اس رمضان کو قبول فرما لے. پر قبولیت وہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا. تو اس میں سب سے اہم کام ہے استغفار. استغفار کرنا چاہیے، اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں رمضان نصیب فرمایا، اس میں اعمال ہو گئے، اللہ نے کروا دیے. لیکن استغفار، اے اللہ جیسا کرنا چاہیے تھا ایسا نہیں ہو سکا. وہ جو روزہ تیری شان کے لائق ہوتا وہ نہیں ہو سکا، تیری شان تو اونچی ہے. وہ جو نمازیں تیری شان کے لائق ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی، تیری شان تو اونچی ہے. خوب استغفار کیا جائے سچے دل سے کہ اللہ جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا، بلکہ جتنی تو نے استعداد ہمت دی تھی اتنی بھی نہیں کر سکے. ہم تو سستی میں رہے، ہم نے تو جو عبادات کی بے دھیانی سے کی. اللہ ہمارا تو جیت لگا ہی نہیں عبادات میں. استغفار کرنے سے 3 فائدے ہوتے ہیں. پہلا فائدہ استغفار سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کمی کو پورا فرما دیتے ہیں. اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوتاہی کو ختم فرما دیتے ہیں، درست کر دیتے ہیں. میں نے مثال دی تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ جیسے یہاں دروازے لگے ہوئے ہیں، یہ کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک کھڑکی کا کھانچا تو ہو، یعنی دیوار میں سوراخ تو ہو اتنا بڑا، کھڑکی نہ ہو، تو ہم کیا کہیں گے؟ اس میں ایک کمی ہے، یہی کہیں گے نا، اس میں کمی ہے. لیکن اگر کھڑکی تو لگی ہو لیکن وہ کھڑکی ٹیڑھی لگی ہوئی ہو تو کہیں گے کوتاہی ہے، غلط لگی ہوئی ہے. استغفار سے دونوں چیزیں پوری ہوتی ہیں. جو کمی رہ گئی ہے اللہ اس کو بھی پورا فرما دیتے ہیں، اور جو خدا نخواستہ ہماری غفلت سے کوتاہی ہو گئی اللہ اس کو دور فرما دیتے ہیں، درست کر دیتے ہیں. اور تیسرا انعام کیا دیتے ہیں؟ تیسرا انعام اللہ پاک کی عطا فرماتے ہیں کہ آئندہ صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. اور یہی ہمارے لیے اہم ہے. جو گزرا ہے وہ قبول ہو جائے، قبول نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ قبول نہ ہوا تو کیا ہوا؟ وہ اللہ والے دکان پر گئے اور دکان پر جا کر مال خریدا، جو سامان خریدنا تھا، اور اس کے بعد پھر پیسے دیے. وہ دکاندار نے پیسے لیے اور کہا مولوی صاحب یہ پیسے تو کھوٹے ہیں. بے ہوش ہو گئے. آس پاس کے لوگ جمع ہو گئے، تم نے یہ اللہ والے آدمی تھے، کیا کر دیا تم نے؟ ان کو مارا ہے، پیٹا ہے، کیا کیا؟ یہ بے ہوش کیسے ہو گئے؟ خیر جب ہوش میں آئے پوچھا حضرت کیا ہوا، اس نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی؟ کہ نہیں اس نے زیادتی نہیں کی، میں نے مال خریدا، مال خرید کر پیسے دیے، اس نے کہا کھوٹے ہیں، میں نے کہا ابھی گھر جاتا ہوں، گھر جا کر کے کھوٹے سکے کھوٹے پیسوں کے وجہ صحیح پیسے لے کر کے آ جاؤں گا. لیکن خیال یہ آیا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں حاضر ہو جاؤں گا اور پھر اپنے اعمال پیش کروں گا، اگر انہوں نے کہہ دیا کہ کھوٹے ہیں تو میں کیا کروں گا؟ وہاں سے تو واپسی نہیں ہے. اس لیے قبولیت کروانا کہ میرا سکہ کھوٹا نہ رہ جائے یہ ضروری ہے. یہ کھیل بات نہیں ہے جو ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں، ہمارے لیے بھی ضروری ہے، آپ کے لیے بھی، سارے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. جو کچھ پیش کر رہے ہیں اس کی قبولیت کرواویں. اللہ کے وہ اعمال قبول ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے کیے جائیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیے جائیں. لیکن ہماری اپنی کمیاں، ہماری اپنی کمزوریاں اس کو خراب کرتی ہیں. تو استغفار کے ذریعے آدمی اس سکے کا کھوٹا پن دور کرتا ہے، اس سکے کو قابل قبول بناتا ہے.
ہمارے اعمال استغفار کے ذریعے اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوسری بات جو بڑوں سے سنی ہے وہ یہ کہ کہا جا رہا ہے قرآن کریم میں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو نیکی لے کر آئے گا ہم اس کو 10 گنا دیں گے، عشر فلہ عشر امثالها، اس کے جیسے 10 کا ثواب دیں گے۔ اب کہتے ہیں علماء کہ یہاں لکھا قرآن کریم میں ارشاد ہوا من جاء بالحسن، جاء آنا، عربی بولتے ہیں جیب مویا، وہ کیا ہے جیب مویا؟ آپ نے سنا ہوگا حرم میں جیب مویا، مویا مانے ماں کو مویا کر دیا، اور جاء کو جب کر دیا۔ وہ ہے کیا اصل؟ جاء بالماء، پانی کے ساتھ، یعنی پانی لاؤ۔ یہ جاء بالحسنہ جو آئے گا نیکی کے ساتھ، بظاہر کیا ہونا چاہیے تھا؟ بظاہر یہ ہونا چاہیے تھا من فعل حسنہ، جو کر ڈالے ایک نیکی اس کو 10 نیکی کے برابر ملے گا۔ لیکن یہ بہت عجیب بات ہے، صاف ارشاد فرمایا ہے جو لے کر آئے گا۔ آپ نے بینک سے جا کر پیسے نکلوائے، 1,00,000 روپے 2,00,000 روپے جتنے آپ کو نکلوانے تھے، نکلوا کے باہر نکلے ہیں، گھر پہنچنے سے پہلے آپ کی کن پٹی پہ بندوق رکھ کر وہ لے گیا۔ گھر والوں مجھے کیا لائے؟ کچھ نہیں بھائی، 2,00,000 روپے لینے گئے تھے، لیا تو تھا مگر پہنچا نہیں سکا جہاں تک۔ حضرت پالنپوری صاحب رحمہ اللہ سناتے تھے کہ ایک آدمی کو پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا گھوڑا لینے جا رہا ہوں۔ اچھا گھوڑا لاؤ گے؟ ہاں ہاں گھوڑا لاؤں گا۔ پیسے ویسے ہیں؟ ہاں پیسے بہت ہیں۔ کہا مگر انشاءاللہ کہہ دو۔ اس نے کہا انشاءاللہ؟ گھوڑا بازار میں، پیسہ جیب میں، انشاءاللہ کہے گا؟ اچھا اللہ کی شان، جب پہنچا گھوڑے کو دیکھ لیا، سمجھ میں آ گیا، سودا ہو گیا، سودا کرنے کے بعد جیب میں ہاتھ ڈالا تو باہر سے نکل گیا ہاتھ۔ ارے وہ کیا ہوا؟ کہ ہو لگتا ہے جیب کٹ گئی۔ اب واپس آ رہے ہیں منہ لٹکائے ہوئے، کسی نے پوچھا کیا حال ہے، خیریت ہے، کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے انشاءاللہ گیا تھا بازار، انشاءاللہ لینا تھا گھوڑا، انشاءاللہ جب پہنچا بات ہو گئی تو جیب کٹی ہوئی تھی، تو انشاءاللہ واپس جا رہا ہوں۔ مگر وہ انشاءاللہ کس کام کا؟ اس کو بچا کر لے جانا ہے۔ اور ہاں ایک اور بھی ہوتا ہے، جو جیب نہیں کاٹتا، جو بندوق رکھ کر نہیں مانگتا، لیکن آپ نے اس سے قرض لے رکھا تھا، آپ اس کے دیندار تھے، آپ کو اس کا قرض واپس کرنا تھا، اور آپ مسلسل اس سے بھاگ رہے تھے۔ اب تو وہ اپنے لوگوں کے ساتھ پہنچ گیا ہے وہاں پر، تم نے ابھی پیسے نکلوائے، لو دو، یہاں میرے پیسے ہیں، تم نے اتنے عرصے سے لے رکھا ہے، مجھے دیا نہیں ہے۔ پھر گھر ویسے ہی پہنچیں گے خالی۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو لے کر پہنچے گا۔ پہلا ڈاکو ہے، وہ ڈاکو ہے شیطان ہے، وہ جو میں نے اتنی ساری باتیں کی، کبھی یہ خیال دل میں ڈالے گا، ایک اول تو نیکی کرنے نہیں دیتا، اور جب کوئی نیکی کرنے لگے تو اس میں بیچ میں خیال ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، اور جب کر چکے تو پھر وسوسہ ڈالتا ہے۔ میں نے ایک بات کئی دفعہ یہاں عرض کی ہے، مناسبت سے موقع کی عرض کر رہا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں کوئی نوجوان نیا آیا، جہاں مٹکا رکھا ہوا تھا وہاں جا کر پانی پیا، اور پانی پی کر کہنے لگا الحمدللہ۔ حضرت تھانوی تو بڑے اصلاح کرنے والے تھے، حکیم تھے، حکیم الامت تھے، کہتے تھے جس کو بزرگ بننا ہے وہ کہیں اور جائے، جس کو انسان بننا ہے وہ یہاں آئے۔ فوراً اس کو بلا لیا، ادھر آ جاؤ۔ پہنچا، جی حضرت، میں کہ پانی پیا تو ٹھنڈا تھا؟ کہا نہیں ٹھنڈا تو نہیں تھا۔ تو پینے کے بعد واقعی مزہ آیا تھا؟
کہا نہیں مزہ تو نہیں آیا، سادہ پانی تھا بلکہ گرم پانی تھا۔ کہا اچھا تو یہ جو تم نے اتنی زور سے کہا الحمدللہ، تو یہ کیوں کہا تھا؟ کہا حضرت سنت ہے، پانی پی کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فرمایا پانی پی کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن جو مبتدی ہو نا، مبتدی پرائمری کا طالب علم ہمارے جیسا، اس کو آہستہ سے کہنا چاہیے۔ کیوں؟ بھائی جو بات منہ سے نکلی ہے اس کا حساب ہوگا نا۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے کہا سبحان اللہ، اس کا بھی حساب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ہم نے تو سبحان اللہ کہا، اللہ تیری تعریف بیان کی، نہیں، حساب ہوگا۔ یہ اگر تو تعریف بیان کرنا چاہتا تھا تو کہتا دل میں سبحان اللہ، تو نے زور سے کہا، کیا کسی کو سنانا چاہتا تھا؟ ہمارے جیسے لوگوں کو بہت احتیاط کرنی ہے۔ پہلے کرنے نہیں دیتا، جب کرنے لگتے ہیں تو اس میں بیچ میں رکاوٹ بنتا ہے، اور جب وہ کر گزرتے ہیں تو کیے ہوئے کو ضائع کرواتا ہے، اور ضائع اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ شیطان طاق میں لگا ہوا ہے، طاق میں، کون سی گھڑی میں ہم غافل ہوں اور یہ فوراً ہم پر فائر کر۔ اور دوسرے وہ قرض خواہ ہیں، جو مضبوط لوگوں کے ساتھ آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں کہ لاؤ بھائی لاؤ، پیسے تم نے بینک سے نکلوائے، مجھے پتہ چل گیا، لاؤ، مجبور ہیں آپ دینے پر۔ کل قیامت میں پہنچیں گے، اللہ ہم یہ رمضان کی اتنی عبادات لے کے آئے، ایک آدمی آئے گا، اللہ میرا پڑوسی تھا، ہاں سارے رمضان میرے ہاں بھوک تھی، اس نے خوب مزے اڑائے ہیں کہ میرا رزق اللہ نے بڑھا دیا تھا، آج مجھے اس کا حق دلائیے، اس نے پڑوسی کا حق ادا نہیں کیا تھا۔ دیکھو بھائی اس کے پاس رمضان کے کتنے روزے ہیں، دے دو بھائی ان کو، دیکھو بھائی اس کے پاس نمازیں کتنی ہیں، دو بھائی، یہ حقوق والے آ رہے ہیں، مجھے بولا رمضان کی گرمی ہے، دیکھو تم مجھے ایسا کر رہے ہو، ہاں، اور رمضان کی گرمی میں تھپڑ لگا دیا، میرا روزہ تھا تم نے مجھے تنگ کیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اب یہ قیامت کے دن دے رہا ہے۔ ہاں تھپڑوں کا بھی حساب ہوگا، یہاں تک کہ اگر بچوں کو تھپڑ مار دیا، ہوتا ہے نا، باپ تو بڑا باپ ہوتا ہے جی، میں تو ابا ہوں، بچے نے شرارت کی، ایک دو تین تھپڑ لگا دیے، شرارت اتنی تھی کہ اس کی سزا کے طور پر صرف ایک تھپڑ مارنا چاہیے تھا، لیکن غصہ، ہاں وہ تو بیچارہ کمزور ہے نا، اور میرا ہی بیٹا ہے، مارو۔ بعض لوگ ہنٹر سے مارتے، اللہ معاف فرمائے، بعض لوگ ڈنڈوں سے مارتے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ ارشاد فرمایا، جس نے اپنے بچوں کی اس طرح پٹائی کی، کل قیامت کے دن اس کو بدلہ دلوایا جائے گا، بدلہ لے لو اپنے باپ سے، اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اور فرماتے تھے کہ اگر ابھی جاؤ اور جا کر کے بچے سے کہو بیٹا مجھے معاف کر دینا، تو معافی قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ نابالغ ہے، نابالغ کی معافی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب ہم سارے رمضان کے روزے اور رہیں، اور کہیں خدا نخواستہ حقوق والے آتے گئے، روزے بھی ختم، تراویح بھی ختم، اب کیا کریں؟ ابھی تو حقوق والے آ رہے ہیں، کبھی اس کے پاس تو اب کچھ رہا نہیں دینے کے لیے، ایسا کرو تم اپنے گناہ اس کو دے دو، اب رمضان کے روزے تو گئے، اب گناہ لادے جا رہے ہیں اوپر۔ اس لیے دوستو بہت فکر کی بات ہے، بہت، یعنی اس کو ہم آسان نہ لیں۔ کئی لوگوں نے یہ بات کہی، آپ نے بھی محسوس کیا، ارے بھائی اس دفعہ تو رمضان کا پتہ نہیں چلا، ادھر آیا ادھر چلا گیا، اس دفعہ تو رمضان اتنی تیزی سے گزر گیا۔ اور بھائی رمضان آیا تھا بڑی نعمتیں لے کر کے، اس رمضان کو ہم نے برباد کر دیا، اور بات ہے، جب وہ رمضان ہمارا گزر گیا اب ہم خوش ہیں کہ اب اللہ کا شکر ہے اب بھوکا نہیں رہنا پڑے گا، برباد۔ اس واسطے خوب استغفار بھی ہو اور ان دونوں چیزوں سے بچا جائے۔ اور آخری بات جو عرض کرنی ہے، وہ ہم نے اعتکاف والوں سے بھی عرض کیا تھا، الحمدللہ اعتکاف ہوا یہاں ساتھی ماشاءاللہ 36 کے قریب ساتھی تھے، جس میں سے 2-3 وہ تھے جو نفلی اعتکاف میں تھے، جن کے پاس وقت کم تھا، دیر سے آئے یا پہلے آ گئے،
آئے شروع سے پھر چلے گئے کہ وقت کم تھا، کوئی کام تھا ان کو، انہوں نے سوچا کہ چلو جتنا وقت ہے اتنا ہی اعتکاف کر لیں۔ ماشاءاللہ سارا دن یہاں اعمال ہوتے رہے، نمازوں کی بھی خوب ساتھیوں کو دیکھا، نماز میں لوگ مشغول ہیں، کوئی قرآن میں مشغول ہے، بہت اچھا لگتا تھا۔ جیسے عام طور پر مسجد میں ہوتا ہے نا کہ سوئے ہوئے ہیں زیادہ، وہ بھی عبادت کر رہا ہے جو معتکف سویا ہوا ہے، لیکن یہاں ساتھی بڑے مستعدی کے ساتھ ماشاءاللہ فجر کے بعد تفسیر قرآن، اور جیسے ابھی ہم نے ذکر جہری کیا ذکر، اس کے بعد چاہے آرام کرو، ورنہ اکثر لوگ قرآن پڑھتے ہیں، کچھ قرآن پڑھ کے پھر دیر میں سوتے تھے، کچھ پہلے سو جاتے تھے، پھر جلدی اٹھ کے قرآن شروع کرتے تھے دوبارہ، 11 ساڑھے 11 بجے کے بعد تک تو سب اٹھ جاتے تھے، کوئی سویا ہوا نہیں قرآن میں، نماز میں۔ اس کے بعد ہم کہتے بھائی دیکھو صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرو، روزانہ صلاۃ تسبیح، اور صلاۃ تسبیح انفرادی، جماعت نہیں، امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک جماعت نہیں ہے، نفل کی وہ جماعت جس میں لوگوں کو دعوت دے کر کہا جائے کہ بھائی ہم پڑھ رہے ہیں تم بھی آ جاؤ، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھ رہے تھے، پیچھے سے ایک آدمی آ کر کے اس نے نیت باندھ لی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلایا نہیں تھا، اس کی اجازت ہے، سب انفرادی صلاۃ تسبیح۔ ظہر کی نماز، ظہر کے بعد پھر حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ پڑھے جاتے تھے، ان مواعظ کے بعد پھر چھوڑ دیتے تو لوگ نماز، تلاوت، ذکر یا آرام، عصر سے 1 گھنٹہ پہلے پھر اٹھ گئے، پھر ختم خواجگان، اور وہ مکتوبات کا درس، وہ جو مکتوبات جو ہفتے کو سنیچر کی رات کو جہاں یعنی گزشتہ رات کو جیسے پڑھا گیا وہ پڑھتے، پھر عصر کی نماز، عصر کے بعد پھر سیرت حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی مبارک۔ ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہمیں بھی جاننا چاہیے کہ میرے نبی جس نے ہمارے لیے خون بہایا ہے اس کی زندگی کیا تھی، جستہ جستہ واقعات بیچ بیچ میں سے، کیونکہ پوری تو ختم نہیں ہو سکتی 10 دن میں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم وہی اتر گئی، گھبرائے ہوئے ہیں، حضرت خدیجہ نے تسلی دی، پھر وحی بند ہو گئی، یعنی پیغام بند ہو گیا، تو وہ پریشان، کبھی کبھی ایسی، خود فرماتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کبھی ایسی کیفیت ہو جاتی پہاڑ پر چڑھ کے اپنے آپ کو نیچے گرا دوں، پیغام کیوں نہیں آ رہا، کیا ہو گیا، کچھ صحیح بھی تھا معاملہ کہ نہیں تھا، میں کچھ غلط سمجھ گیا ہوں۔ جب ایسا ارادہ کرتے سامنے جبرائیل آ جاتے، تسلی دیتے۔ ایک دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، اب کبھی جبرائیل آپ کو نظر آئے وہ فرشتہ تو آپ فوراً میرے پاس آ جائیے گا۔ یہ میں اس لیے سنا کہ یاد آ گیا کہ دیکھو وہ پڑھتے تھے، اسی میں سے یہ واقعہ پڑھا، فوراً میرے پاس آ جائیے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا، ابتدا کی بات ہے۔ تو جیسے ہی جبریل نظر آئے، حضرت صلی اللہ تعالی وسلم ساتھ ہو گئے حضرت خدیجہ کے، اور حضرت خدیجہ سے کہا کہ اب جبریل نظر آ رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے کہا اچھا، اپنے سر سے دوپٹہ اتار دیا، کہا اب نظر آ رہے ہیں، کہا نہیں اب نظر نہیں آ رہے۔ یہ ہماری مسلمان عورتوں کے لیے عبرت کی بات ہے، اب نظر نہیں آ رہے۔ بس انہوں نے دوپٹہ پہنا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں، اس لیے کہ یہ کوئی فرشتہ ہی تھا جس نے میرے دوپٹہ اتارنے سے حیا کی، شیطان ہوتا تو نہ جاتا۔ اب یہ کہاں ہے؟ بولو بھائی، اس مجمع میں کس نے یہ قصہ سنا تھا؟ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھی ہی نہیں ہے، بہت زیادہ کیا تو ہم نے میلاد میں شرکت کر کے ولادت کا وقت سن لیا کہ ایسے ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کا تذکرہ جیسے عبادت ہے،
جیسے اس پر اللہ اجر دیں گے، جیسے اس کی وجہ سے لوگوں کے درجے بلند ہوں گے، ایسی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا تذکرہ بھی عبادت ہے، ان کے لڑکپن کا تذکرہ بھی عبادت ہے، ان کی جوانی کا تذکرہ بھی عبادت ہے، یہاں تک کہ ہوتے 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 حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے، دنیا سے روانگی کے وقت کا تذکرہ بھی عبادت ہے۔ اتنی موٹی کتاب ہے، بہت زیادہ موٹی بھی نہیں، لیکن تقریباً اتنی تو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت سارا مرض الوفات سے جمع کیا، ساری باتیں جمع کی، دہلی سے مولانا اخلاق حسین قاسمی انہوں نے لکھی۔ ہاں تو سیرت پڑھتے تھے، سیرت کی کتاب عصر کے بعد، پھر دعا، استغفار، مناجات، درود شریف، یہ اس کے لیے چھوڑ دیتے، پھر انفرادی طور پر، اور اس کے بعد پھر افطار اور مغرب کی نماز کے بعد پھر چھوڑ دیا۔ یہ ہمارے خدمت والے، اللہ ان کو جزائے خیر دیا، جو چائے وائے بناتے ہیں، یہی لوگ صبح شام یعنی سحری بنا رہے تھے، کھانا بھی بنا رہے تھے، پھر وہ اس وقت چائے بھی پلا دیتے تھے، بڑی مہربانی، اس وقت میں چائے کی طلب ہوتی۔ پھر عشاء کی نماز، عشاء کے بعد تراویح کے بعد فضائل اعمال میں سے، اس کے بعد پھر عشاء کے اس کے بعد پھر چھوڑ دیتے مجمع کو۔ ہم خود ایک طرف بیٹھ جاتے، کبھی کوئی سوال جواب ہوتا تو پھر وہ بات لمبی ہو جاتی، کبھی مفتی سمیع اللہ صاحب تشریف لے آئے، ان کا بیان ہوا، کبھی وہاں مکی مسجد کے، وہ کراچی کے ذمہ داروں میں سے ہیں، شورا میں سے بھائی عبدالوہاب، وہ تشریف لائے، انہوں نے بات کی۔ تو اس طرح بہت اچھا ایک اعتکاف کا معاملہ رہا۔ تو اعتکاف والوں سے جو بات کی، یہ آخری بات اصلا کر رہا تھا میں، بات کہیں اور چلی گئی۔ اعتکاف والوں سے یہ کہا، درخواست کی کہ یہ ساری چیزیں، یعنی بھوکا رہنا بھی 30 دن تک ہو گیا، تراویح بھی، اور خوب نمازیں بھی، تو بھائی یہ موقع اچھا ہے، اس کو معمول بنا لو، اس کو معمول بنا لو۔ ہر پیر جمعرات، ہر بیچ کے 3 دن کا روزہ، راتوں کو اٹھ کر کے مانگنا، مسجدوں میں چلے گئے جلدی تو قرآن کی تلاوت اور نفلوں میں لگنا، چونکہ ابھی کیا ہے نا، تازہ تازہ ہے، ابھی بدن اس پر تیار ہے، ابھی مزاج میں وہ رمضان کی کچھ کیفیت باقی ہے، تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ اس کے لیے۔ میں تو آیت بھی یہی تلاوت کی تھی، فاستقم کما امرت، خیال تھا کہ یہی بات کروں گا، مگر بیچ میں بہت ساری باتیں آ گئیں، تو پھر انشاءاللہ اگر کسی وقت موقع ہوا تو تفصیل بیان کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہماری رمضان کی ساری عبادات کو قبول فرما لے۔ اے اللہ صحیح سے نہیں ہو سکا، اور اللہ ہم کیسے صحیح کر سکتے ہیں، آپ کی اونچی شان، اے اللہ آپ کی شان کے لائق تو ہم عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ جیسی ٹوٹی پھوٹی ہو گئی، اللہ اس کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ آئندہ صحیح کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اور یا اللہ اب رمضان ختم ہو گیا، اے اللہ اب شیطان کا نفس کا حملہ شروع ہو گیا، اے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ یہ ہمارے دین کے دشمنوں سے اور ہماری دنیا کے دشمنوں سے یا اللہ ہٹا کر ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ اے اللہ آپ کی پناہ کے علاوہ کوئی پناہ نہیں ہے، مگر آپ کی پناہ ایسی اللہ کہ اس کی پناہ، آپ کی پناہ میں آنے کے بعد کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اے اللہ آپ ہمیں اپنی طرف جذب فرما لیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل سے، کرم سے، ہمارا استحقاق نہیں ہے اللہ، ہمارا کوئی حق نہیں، ہم تو نالائق ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں اپنی طرف جذب فرما لیجئے۔ اے اللہ آپ کریم ہیں، اللہ کریم بغیر استحقاق کے دیتا جاتا ہے، خوب دیتا ہے، مانگنے سے زیادہ دیتا ہے، بن مانگے دیتا ہے، اس کو اپنے خزانے کے خالی ہونے کا ڈر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سارے مسلمانوں کی ساری عبادات کو عافیت سے قبول فرما لیجئے، اور سب کو اللہ زندگی میں آگے گناہوں سے بچا لیجئے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو عافیت کے ساتھ اپنے فضل کرم سے قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔